اس لیے ان کی فرسٹ پریارٹی یہی ہوگی کہ شارٹیج آکوپیشن لسٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور جو ویزا کی پالیسیز ہے، امیگریشن رولز ہے، اس میں تھوڑی نرمی لائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یو کے کیا رخ کر لے باقی کنٹریز کے نسبت۔ ہائی گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو، اور آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کروں گا، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ یو کے کی جو نئی پرائم منسٹر ہے لیز ٹرس، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو امیگریشن رولز ہے اس کو اور بھی لوزن کریں گی، اور بھی ایزی کریں گی، تاکہ جو یو کے میں ایمیننٹ ریسیشن ہے اس کو توڑنے کے لیے، اور جو لیبر شارٹیج ہے اس کو کم کرنے کے کوشش کرنے کے اس کو کم کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باہر سے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ لے آئے۔ تو لسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے اور ریسیشن کو دور کرنے کے لیے وہ کوشش کرے کہ جو امیگریشن رولز ہے ان کو آسان بنا دیا جائے۔ اور یہ کس طرح ہوگا، یہ مختلف طریقوں سے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے، جو کہ یہ اب آنے والے پلاننگ میں میٹنگ میں پلان کریں گے، جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو شارٹیج آکوپیشن لسٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ یعنی اس سے پہلے اگر آپ کو پتہ ہے موسٹلی اسٹوڈنٹس جو کیئر ویزا میں آ رہے ہیں یا جو ہائی اسکلڈ ورکر ریلیٹڈ ویزاز ہے اس میں آ رہے ہیں، تو ان کو اب یہ ایکسٹینڈ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید الیکٹریشنز اور پلمبرز اور ڈرائیورز اور جو فارمرز ہے، جو کسان وغیرہ کھیتوں میں کام کریں گے، تو شاید ان کے بھی ویزا اب شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں ڈالیں گے اور ان کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ لسٹرس کو جو ہے وہ جو یہاں کے امپلائرز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے بزنسز اس لیے ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں کی شدید کمی ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو ہو رہا ہے، جو کہ 21 بلین پاؤنڈ سے زیادہ ہے، کیونکہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر جس میں ریسٹورنٹس، پبز، بارز اور یہ ہوٹلز وغیرہ آ گئے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس چونکہ زیادہ ورکرز نہیں ہوتے تو اس لیے وہ زیادہ آورز تک کام نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کی بزنس پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اسی طرح جو فارمرز ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو کھیتوں میں جو سبزیاں، پھل وغیرہ ہم جو ہوتے ہیں تو اس کو کھاٹنے کے لیے ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے وہ ادھر ہی گل سڑ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا ایک سیزنل ویزا ہوتا ہے جس میں آپ کو سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، تو سیزنل ویزا میں لوگ یو کے پہ آتے ہیں، حالانکہ وہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں، لیکن سیزنل ویزا جو کہ 6 منتھ کا ہے تو شاید وہ بھی ایکسٹینڈ کر کے 1 ایئر یا اس سے بھی زیادہ میں کر جائے، جس ٹائم پہ آپ کے پاس پھر انف ٹائم ہوگا کہ وہ کسی دوسرے ویزا میں سوئچ کر لیں۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جو اربن اکانومیز ہیں ان کی وہ تو ویسے بھی اچھی خاصی ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن جو رورل ایریاز ہے، رورل اکانومی ہے، اس میں بہت زیادہ شارٹیج ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کچھ ایسا پلان کرے کہ رورل ایریاز کے لیے بھی اسکلڈ ورکر کو لایا جا سکے۔ جبکہ دوسری طرف ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے اور گھر بیٹھی ہے اپنے جو گورنمنٹ ہے اس سے ہیلپ لیتے ہیں، فائنینشلی گورنمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی کسی طریقے سے اب کام پہ واپس آ جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو اس لیے ان کی فرسٹ پریارٹی یہی ہوگی کہ شارٹیج آکوپیشن لسٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور جو ویزا کی پالیسیز ہے، امیگریشن رولز ہے، اس میں تھوڑی نرمی لائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یو کے کیا رخ کر لے باقی کنٹریز کی نسبت پہ، اور ان کے جو ویزا پروسیس وغیرہ ہے اس میں زیادہ ڈیلے نہ ہو، ان میں زیادہ ریسٹرکشنز نہ ہو۔ تو یہ ایک انتہائی پازیٹیو نیوز ہے۔ تو یہ سب پوسٹ بریگزٹ کی بات بھی موسٹلی ہوا ہے، کیونکہ جو مختلف سیکٹرز میں جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر یا فارمنگ میں جو زیادہ تر لیبرز کام کرتے تھے، زیادہ تر لوگ کام کرتے تھے، وہ موسٹلی یورپین کنٹریز سے ہوتے تھے، اور obviously جب انہوں نے یہ ریسٹرکشنز لگا دی اور یہ یورپین یونین سے نکل گئے تو ان کو یہاں پہ کوئی بینیفٹ نہیں دکھ رہا تھا، تو اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ تو اب انڈیا اور پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس یا جو اسکل ورکر پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو گورنمنٹ اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو امیگریشن ریفارمز ہے وہ اسی سال کے آخر میں وہ کچھ امیگریشن ریفارمز لائے، تاکہ نیکسٹ ایئر جو ہے 2023 کے لیے امیگریشن رولز آسان ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسکلڈ ویزا پہ آئیں۔ اور ایک خبر سننے میں آ رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ جو مسئلہ پیش آتا ہے جو سیزنل ورکرز کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے، یا جو فارمز میں کام کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کسی حد تک کم کر دے یا ختم کر دے، ایسے لوگوں کے لیے جن کو
یہاں پہ کمیونیکیشن کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن لیبر کی یقیناً یہاں پہ ضرورت ہے. تو وہ کوشش کر رہے کہ انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا کم سے کم کر دیا جائے. صرف پچھلے مہینے میں پورے یو کے بھر میں 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ جابز ایڈورٹائز کیے گئے، جن میں سب سے زیادہ جو جابز تھی وہ ہیلتھ سیکٹر میں کیئر ورکرز کے ریلیٹڈ تھی، جو کہ 1,05,000 کے قریب تھی. اس کے علاوہ تقریباً 40,000 نرسز کے لیے ویکینسیز جو ہے وہ ابھی تک خالی پڑی ہے، ان میں بھی کوئی بھرتی نہیں ہوا. جبکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بھی ہمیں 30,000 لیبرز چاہیے ہوں گے، یعنی 30,000 ویزاز جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کی اب نیگوشیشن بھی چل رہی ہے فریڈم آف موومنٹ کے حوالے سے، تاکہ جو انڈیا سے یہاں پہ موو ہونا چاہے ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. تو انڈینز کے لیے ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی. تو یہ گورنمنٹ نے آلریڈی ہی ریکارڈ نمبر میں جو ہے ویزاز اس سال جاری کیے ہیں، کسی بھی کیٹیگری میں، چاہے وہ اسٹڈی ویزاز ہو، اسکلڈ ورکر ویزاز ہو یا فیملی ریونین ہو، ایون کہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے آپشنز یو کے نے یہاں پہ کھلے رکھے ہیں. اور مور دین 1.1 ملین یعنی 11 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یو کے میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور اب بھی لوگوں کی ضرورت ہے یو کے کو، اس لیے یو کے کی جو ویزا پروسیس ہے اسٹڈی کے حوالے سے یا چاہے ورک ویزاز کے حوالے سے وہ بہت ایزی ہو چکا ہے. تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور آپ اس سے ایز سون ایز پاسبل فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو بس یہی بتانا تھا. اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. جیسے آپ کو اسکرین شاٹ میں نظر آ رہا ہوگا میرے سبسکرائبرز بہت ہی کم ہیں، اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی اور بھی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بنانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں ریسرچ کرنا پڑتی ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے، اور یہاں پہ اتنا ٹائم کسی کے علاوہ آپ انسٹاگرام پہ مجھے کسی بھی قسم کا کویشچن پوچھ سکتے ہیں، جو کہ ڈے کے ٹائم میں ودن آور رپلائی دیتا ہوں. اور ایون آپ مجھ سے کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ہی. تو اب ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور اگین چینل کو سبسکرائب کرے. اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.